اجتماعی ذکر اور دعا میں شریک ہوں یا خاموش رہیں۔ بعض مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد ذکر کراتے ہیں، اس میں بڑا دل لگتا ہے اور کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ سے سنا ہے کہ اجتماعی ذکر کرنا بدعت ہے، تو ایسی صورت میں خاموش رہنا چاہیے یا ساتھ میں ذکر کر لینا چاہیے۔ اسی طرح بعض مسجدوں میں امام فرض نماز کے بعد بہت پیاری دعا کراتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ساتھ ہی شامل ہو جاؤں، تو کیا اس میں شامل ہونا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ آپ نے نام بھی نہیں لکھا، جگہ بھی نہیں بتائی کہاں سے مسئلہ پوچھا ہے آپ نے۔ دیکھیں، جو فرض نماز کے بعد اگر امام صاحب اجتماعی ذکر کرواتے ہیں تو غلط عمل ہے، نہیں کروانا چاہیے ان کو، اور اگر وہ کروا رہے ہیں تو آپ اس میں ان کے ساتھ شرکت نہ کریں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و سنت سے۔ اور اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کراتے ہیں تو بھی اگر کبھی کبھار کرا لیں تو اجتماعی دعا میں شرکت کر لیں، کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معمول ہے تو یہ بھی اس کا تو جہری اجتماعی دعا کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، تو اس لیے اس میں بھی آپ شرکت نہ کریں اور چلے جائیں اٹھ کے یا اپنی تسبیحات میں مشغول رہیں، اس طرح سے کرنا چاہیے۔ امام صاحب کو بھی چاہیے کہ بھئی ایک چیز کا ثبوت نہیں ہے تو کیوں اس کو اتنا زور لگا رہے ہیں، اتنا فوکس کر رہے ہیں اس کو۔ جہری اور اجتماعی، یعنی اجتماعی کے ساتھ جہر بھی ہو، تو اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے، تو اس لیے اس میں شرکت نہیں کریں۔ رہا یہ مسئلہ کہ بہت پیاری دعا ہے یا دل بہت لگتا ہے، تو جتنی بھی بدعتیں دنیا میں رائج ہوئی ہیں نا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں اٹریکشن بہت تھی، اس لوگوں کو بھلی لگتی تھی وہ۔ اگر بھلی نہ لگتی ہوتی تو رائج کیوں ہوتی؟ بدعت میں کوئی پیسے تھوڑی مل رہے ہوتے ہیں انسان کو، تو وہ اٹریکشن اس میں ہوتی ہے، تو اول نظر میں وہ باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ عمل بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے لوگ اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ عمل بدعت بن جاتا ہے۔ تو اس کو نہ دیکھیں کہ اچھا کیا لگ رہا ہے، پیاری دعا ہے، یا دعا تو پیاری ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اس میں، تو اس کو دیکھیں کہ ایک چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، تو اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے دل کی خواہشات کو پورا نہیں کرنا۔ اگر معمولات کی وجہ سے چڑچڑاپن پیدا ہو جائے، میں ایک حضرت سے بیعت ہوں اور کچھ معمولات کر رہا ہوں نقش بندی سلسلے کے، لیکن اب حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے، اور عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، کبھی بیوی سے لڑتا ہوں، کبھی چڑچڑاپن، کبھی بیوی بچوں کو وقت نہ دینا۔ کیا ایسی صورت میں معمولات روک کر 5 وقت کی نماز کی پابندی اور قرآن پاک کی تلاوت کر لوں تو میں گنہگار تو نہیں ہوں گا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ داؤد عالم دہلی سے۔ داؤد صاحب یہ چیز اپنے شیخ کو بتائیں، تو اگر کوئی سمجھدار شیخ ہوگا تو سارے معاملات چھڑوا دے گا آپ سے، اور اگر نہیں چھڑواتا تو پھر شیخ چھوڑ دیں آپ، کیونکہ اس کا مطلب پھر وہ شیخ کامل ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ خود تجربے کار نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ شریعت ہے کیا، تو ایسی صورت میں پھر شیخ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس لیے جو آپ کی حالت ہے، کوئی بھی عقل مند ہوگا وہ فوراً یہ کہے گا کہ یہ معمولات چھوڑ دیں آپ، تو سیدھا آپ صرف فرض واجبات پورے کریں، سنت موقدہ پوری کریں، بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیں، تفریح کے لیے بھی وقت نکالیں، اپنے دماغ کو ریلیکس کریں، سکون دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو بھی دین سے لڑتا ہے نا تو دین اس پہ غالب آتا ہے، تو لہذا، اور آپ نے فرمایا فواللہ لن یمل اللہ ولکن تملوا، تم عبادت کی کثرت کرو گے تو اللہ کبھی نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ گے، تو اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ حدیث میں اور بھی اس کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پہ حق ہے، تو اس لیے یہ معمولات آپ چھوڑ دیں اور سیدھا فرائض واجبات پورے کریں، اور سنت موقدہ اور تلاوت کا روزانہ تھوڑا سا معمول بنا لیں، اور صبح و شام کی 100 دفعہ کی تسبیحات، بس یہ کافی ہے آپ کے لیے۔